پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بالکل آدمی کا بدن جو ہے بالکل ریلیکس ہونا چاہیے، بالکل آرام سے، اور اس کا اس کی ہتھیلی جو ہے قبلے کی طرف اس طریقے سے، اور وہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے تقریباً 3-4 طریقے ہیں جو علماء نے ذکر کیے۔ پہلے یہ کہ اپنا ہاتھ ایسے اللہ اکبر یہاں تک ختم کر دیں، اللہ ایک۔ دوسرا یہ کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھے اور ہاتھ نیچے بھی چلا جائے۔ تیسرا ہے یہ کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی ایسی حالت میں جو دوسرا والا ہے، یعنی ہاتھ اٹھے کان تک آ اور یہیں پہ اللہ اکبر ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ نیچے نکل آ جائے۔ پھر سورہ پڑھتے وقت انسان یہ میں جو بتا رہی مستحب ہے، یعنی یہ کہ نماز میں کس طریقے سے، کس سلیقے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو خدا کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا حال ہونا چاہیے اس طریقے سے، ران کے اوپر، زانوں کے اوپر، یہ ہے مستحب۔ سورہ اور سورہ حمد، اس کے بعد والی سورہ اس کو مکمل کیا جائے۔ رکوع میں جب جائے تو اس کا جو پنجہ ہے اس طریقے سے کھلا ہوا، یعنی یہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے ایسے کھلا ہوا، یہ مستحبات میں سے۔ پھر اس کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جانے کی کیفیت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جیسے ایک بکری زمین پر بیٹھتی ہے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتی ہے، پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو رکھتے تو زمین بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو سجدے میں بھی جانا چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے ہمارا ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمارا گھٹنا، پھر سجدہ۔ اب جب یہاں تک آ کر سجدے کی حالت میں ہمارے جو آنکھ کی کنڈیشن ہونی چاہیے، حالت ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ہماری آنکھ ہمارے دونوں ناک کو دیکھ ہی رہے، یعنی کیا، یعنی کہ ہمیں سجدے کی حالت میں اپنی ناک کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اٹھتا ہے تشہد سلام کے لیے، تو تشہد سلام کے لیے یہ ہے کہ، اور ہاں ایک مسئلہ ہے کہ رکوع میں کیا کرے، رکوع میں جو ہے اپنے دونوں انگوٹھے کے بیچ کی حصے کو دیکھے، سجدے میں ناک کو دیکھے گا، جب اٹھے گا واپس تو اس کو اپنے یعنی تشہد اور سلام کے درمیان وہ اپنے یعنی جو زانو ہے، جو بیچ کا حصہ، یعنی اپنے دامن کو دیکھے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں ایک نماز کو ادا کرنے کے، لیکن یہ ادب ہے کہ اگر میں اس کے بجائے میں ایسی نماز پڑھوں، ایسے تکبیرۃ الاحرام کروں، سجدے میں جب میں گیا تو میں اپنی آنکھ بند کر لے رہا ہوں، کبھی کھول رہا ہوں، اور رکوع میں پیر کے بجائے سجدے کو دیکھ رہا ہوں، ایسی حالت میں نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن جو ایک طریقہ ہے ایک ادب گفتگو کرنے کا، اس سے ہم اور آپ خارج ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں تو ہماری نمازوں میں ایک الگ سا نور کا اظہار ضرور ہوگا، کیونکہ جب ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز اور ہر ایک ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کوئی سوال نہیں؟ سجدے میں جانے سے پہلے زمین پہ ہتھیلی کو ٹکانا ہے یا گھٹنے کو؟ ہتھیلی، اگر کوئی گھٹنے کو ٹکاتا ہے ہتھیلی کو بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ نماز میں بتا کہ یہ سب جو ہے نا یہ ادب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک لحاظ ہے، نہیں آپ، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہتھیلی کو رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے کا، پھر سجدے میں جائیں۔ لیکن بائی چانس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جا پا رہا ہے، یعنی اپنے دونوں ہتھیلی کو ڈائریکٹ زمین پہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو گھٹنا رکھے پھر اس پر جائیں۔ ایک پیشے نماز ہے تو پہلے گھٹنے کو ٹکاتے ہیں، لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہمیں سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ ہتھیلی کو ڈالتے ہیں پہلے نیچے، پھر گھٹنے کو، مولانا جو ہیں پہلے گھٹنے کو ٹکاتے ہیں۔
होते हैं हाँ? होते हैं और आप